تو یاد رکھو ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ، کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم، خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے۔ ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہوں، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678، کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو، دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798، سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا، اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے۔ اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا، جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے 015798۔ آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو۔ پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے۔ اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، 2 نے کی ہوتی، 3 نے کی ہوتی، سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں، یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا، 100 انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں یار، قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ 100 نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا، وہ دوسرے کے کان میں، وہ تیسرے کے کان میں، چوتھے اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چینج ہو جاتا ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا، لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا، کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا، پھر
ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو، کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک. مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولے گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے، مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے، باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے. 16 سال کا اتنا سا ماشاءاللہ، لیکن ہے بڑا تیز ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے، ہے بڑا تیز. آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً روک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ زور سے آمین، ہم آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. ایک بات. دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں. اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے. وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے، تو کیا مطلب قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے، تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر.
سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں، اصل صرف کراچی میں ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی، پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی، بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. اور جہاں بھی چلے جاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے، بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر، اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے، عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے، مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان، اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے، کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں. اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، سنی جانے والی. دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا. کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے، وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا، لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں، لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا، میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے، جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا، ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے اب قری والوں کے ہو گئے بہت سارے، اب ایسے ہی ہو جاتا. وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں.
تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, 2-4 کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, نچیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے, اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں. انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل. کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے, فارغ. کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے. یاد رکھو, جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو عقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا. دنیا میں ہمیشہ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تکبر اور خود پسندی یہ بے وقوفوں کی بیماریاں ہیں, یہ عقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں. تکبر ہوتا ہے نا, پیسہ آ گیا ایک دم اپنی اوقات بھول گیا, یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا, سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, عقل بچوں میں کم ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا بچوں میں. تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے, بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو غصہ آتا ہے. بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی, ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں, شو مارنے لگتے ہیں. لیکن جب میچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں, تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے, بہت مشکل. تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد, جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. 3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکوں والا اور چڑیلوں والا, اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے, بزرگ کوئی الگ سی اخلائی مخلوق نہیں ہوتی. 3 چیزیں, باطنی صفات, ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا, ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک حب جاہ نہ ہو, حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے, وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں, شیطان والے. نمبر 2, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسا کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 قسم کی ٹھرک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھرک کیا ہوتی ہے, بندے کا فون آیا 2 منٹ میں نمٹا دیا, کسی خاتون کا فون آیا ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے, عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے, بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ, ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی ہے حب باہ. دونوں میں کیا ہے, ابے کیا ہو گیا, فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس, اندر کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے. فرق اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا, تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو, صحت کا یہ عالم ہوگا کہ قمیض اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے.
ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے, یہاں سے پتا نظر آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. گٹھکوں کا دیکھو, کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو, کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں, شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لو, واللہ عالم. ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں, لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی, وہ نیچرلی دبلا پتلا. کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی. اس وقت ہم بھاگتے تھے, پکڑائی میں نہیں آتے تھے, تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا ہے تم نے. ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا, 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی, بہت ہی باریک سی. ہمارے استاذ کی عادت تھی مزاح کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار, باتیں 2 4 شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو, لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کے, پان گٹکے سگریٹ, ہمارے ایک دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے, 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ بیچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے, اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی, میں نے کہا کہ یار اچھا شادی بہت کرتا تھا, شادی کرا دو مفتی صاحب, شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں, اپنے بارے میں کہہ رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے, مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا, دھواں ہی نکلے گا. بیچارہ یہاں سے وہاں جاتا, اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ ہے, اور باتیں کون سی ہیں, 4 شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, اٹ از کالڈ ٹھرک. میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگنی رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے, تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے, پوری دیکھ کھا گیا, یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی. جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی, 1-2 پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک چکے گی نہیں ہے, کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے. تو یہ اٹ از کالڈ, اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا, یہ کیا ہے, یہ ٹھرک ہے, یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی, اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے. یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو, باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں. شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو, پیسوں کا لالچی ہو, عورت کا ٹھرکی ہو, فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں 3 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا, شیطان, اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی, اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو 2 کے قائم مقام ہے. وہ کیا ہے, حب جاہ, تکبر, کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں, اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی, میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں, اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں, اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نیک آدمی ہے. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکو والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا, اور بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے, عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں. مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی محبت. ان 2 چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے. یعنی حب مال, حب جاہ اور حب باہ, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں, حب دنیا, دنیا کی محبت. حالانکہ مسافر خانہ ہے, اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی, کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا؟ تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بعض میں 2 ہوتی ہیں, بعض میں ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی, شیطان ڈپریشن میں گیا, ٹینشن میں گیا. کس بات سے, اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں, اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے, مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس کے 3 سائیڈ ایفیکٹ ہوئے, کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلی
غلطی پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی، پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. خود ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک عذاب ہے، تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا، اس نے ٹینشن میں ڈالا، یہ ایک سائیڈ افیکٹ. نمبر 2، اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو، بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2، گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3، اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے؟ غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں، میں بہت ٹینشن میں اس وقت، تو اے اللہ کل دیکھوں گا، اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی، اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو، لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے، بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا، دے دو طلاق دے دو، تو غصے میں دے دیتا ہے، تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں، اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چل، ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے، کچھ تو کھائے نا، ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا، تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے، ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو، طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے؟ فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا؟ بھائی ریلیکس ہو جا، کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا، جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا، فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس شیطان، اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا، تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس شیطان آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا، کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا، یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ، یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا، پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا، پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، خدا کی طرف سے نہ ہو، آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو، اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں. اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی، کھلا میدان ہے، میں نے آدم کو بنایا، میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا، جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے، لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا، تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے، میچ ہے، اننگ ہے، جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا، یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، اسی محلے کا، میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا کسی کا راز فاش نہ ہو، 200 گز کا گھر ان کا، کھاتی پیتی فیملی، باپ بوڑھا ہو گیا، بھائی تو باہر ملک چلے گئے، ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے، کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے، کباڑ کی طرح 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں، میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ